آج الیکشن کمیشن نے مجھے بحیثیت تحریک انصاف کے سینٹرل سیکرٹری فائنانس بلایا تھا کہ کسی نے کوئی تجزیہ دیا ہے. وہ اکبر بابر صاحب نے حنیف عباسی کیس میں جو ہم نے تفصیلات سپریم کورٹ میں داخل کرائی تھیں اس پہ اپنا تجزیہ انہوں نے کوئی دیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ سیکرٹری فائنانس کو بلایا جائے. اور یہ ایک مذاقہ خیز تجزیہ تھا، کیونکہ نہ ہی وہ موصوف جن کی شناخت صرف اتنی ہے کہ میں تحریک انصاف میں تھا، اس کے علاوہ شاید اپنی اور کوئی ہے ہی نہیں شناخت، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے یہ تفصیلات جو دی ہیں اس پہ میرے مطابق یہ غلط ہے، فلان چیز غلط ہے. تو میں نے اس پہ آج ہم نے جواب داخل کیا ہے، جس کی کاپی بھی آپ کو انشاءاللہ ہم آج دے دیں گے. ہم نے الیکشن کمیشن کو بڑے سادہ انداز میں بتایا کہ نہ یہ وہاں حنیف عباسی کیس میں موصوف کو پٹیشنر تھے، نہ ان کا کوئی لینا دینا تھا، تو کس حیثیت میں تجزیہ دے رہے ہیں سوائے اس کے کہ ایک بغض ہے عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف کسی اور کے ایما پہ، اور اسی کو وہ لے کے ہر روز کوئی نہ کوئی نئی درخواست دائر کر دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق اور سپریم اور اپنا الیکشن کمیشن کے آرڈر کے مطابق، آپ سب کو علم ہوگا کہ ہم نے تمام تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہیں، جس کے متعلق ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق یہ معاملہ ہمارے اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہے کہ وہ جو بھی سوال پوچھیں ہم پھر بھی تیار ہیں ہر سوال اور ہر چیز کا جواب دینے کے لیے. لیکن کوئی بھی راہ چلتا شخص اگر ہر روز اسی طرح درخواست دیتا رہے تو یہ معاملہ چلتا رہے گا. اور انہوں نے آج یہ کہا جی ہمیں باہر سے انفارمیشن آ رہی ہے. وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ کسی اور کے ایما پہ تحریک انصاف اور عمران خان کو بدنام کرو، جو کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ واحد جماعت ہے جو انصاف کے لیے لڑتی ہے، یہ واحد جماعت ہے جو انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں عوام کے حقوق کے لیے کھڑی ہوگی، اور ہم ایسے کئی تجزیے بے شک آتے رہیں، ہر ایک کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. یوسف علی کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹیز الیکشن چیلنج جو ہوئے ہیں، آج اس پٹیشن پہ فیصلہ متوقع تھا، اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ آج اس پٹیشن پہ فیصلہ سنایا جائے گا. لیکن پچھلی سے پچھلی تاریخ پی ٹی آئی سے کچھ ڈاکومنٹس مانگے گئے تھے، جس میں تمام ووٹوں کی جو اسٹیٹسٹکس ہے، جو پینل ہے جس نے کنٹیسٹ کیا، اور متعلقہ جتنا بھی ریکارڈ تھا وہ مانگا گیا تھا. لیکن کمیشن کے ڈائریکشن کے باوجود وہ ڈاکومنٹ سبمٹ نہیں کیے گئے، اور کچھ ڈاکومنٹس جو ہے وہ ابھی مزید جو ہے کمیشن نے مانگے ہیں کہ آپ 24 تاریخ تک یہ جو ووٹر لسٹ ہے، جو تمام ووٹ ہے، ان کی اسٹیٹسٹک جتنی بھی ہے ان کی تفصیلات پرووائڈ کریں. اب آئندہ اس میں جو تاریخ ہوئی ہے وہ 24 جنوری ہے. بہت شکریہ. تو ہمارا کیس تھا وہ 24 تاریخ کو جو ہے وہ مقرر ہوا. ہم اس معزز الیکشن کمیشن سے امید رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور پارٹیوں میں جمہوریت کے لیے جو ہے یہ فیصلہ کرے گا. اور جو 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے جو الیکشن کمیشن نے جن پارٹیوں کے جنہوں نے اپنے قوائم اور رجسٹر ووٹ جمع نہیں کیے تھے، اس پر جو ہے اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے منسوخ کیے تھے. ہم یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ جمہوریت کے لیے فیصلہ کرے گا. اور عمران خان سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر یہ اپنی آپ سے جو ہے یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے، اور یہ 24 تاریخ سے پہلے جو اس کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے، اس میں ورکروں کو جو ہے وہ جو الیکشن میں حصہ ڈالنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوئے. اور یہ جو سب سے بڑی بات ہے جو الیکشن کمیشن میں کہ جمہوریت میں جو ہے بنیادی اکائی یونین کونسل، تحصیل کونسل اور ضلع کی کیبنٹ ہوتی ہے. یعنی ریجن کا صدر جو ہے وہ نامینیشن کرے گا. اگر یہ بوگس الیکشن مان بھی لے
تو اس میں ڈسٹرکٹ جو تنظیم ہے وہ بی ریجن کا پریزیڈنٹ بنائے گا، جو اس کے اختیار ہے، جو بھی وہ چاہتا ہے، جو بھی منظور نظر پرویز خٹک یا دوسرے کے پی میں یا پنجاب میں جہانگیر ترین اور دوسرے جو ہے یا سندھ میں عارف پلوی جو جس کو چاہتے، یعنی ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوئے، ہم یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ عمران خان بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور اپنے اب اس نے جو وعدہ کیا تھا قوم سے اور پارٹی ورکروں سے وہ پارٹی خود ہی جو ہے یہ الیکشن جو ہے ملتوی کرے۔ بہت شکریہ۔ آج بابر صاحب نہیں آ سکے کیونکہ ان کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ اس وقت ڈاکٹر کو لے کے وہاں گئے ہوئے ہیں، تو I'll try to say something، اگرچہ بابر صاحب کی طرح میں نہیں وضاحت کر سکتا۔ اس کی تاریخ ایک دفعہ پھر فیبرری 7 پہ ڈال دی گئی ہے فارن فنڈنگ کیس، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور ہائی کورٹ میں یہ 26 تاریخ کو پھر ہیئرنگ ہو رہی جمعے والے دن۔ افسوس کی بات یہ نظر آتی ہے اس میں کہ انتہا کی بات ہے، یہ نیشنل لیول کے لیڈرشپ اور نیشنل لیول کی پارٹی، یہ اتنے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کے۔ ایک طرف تو درخواست دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 کا اکاؤنٹس فارن فنڈنگ کا حساب لیا جائے، اور دوسری جانب جب ان کا اپنا معاملہ آتا ہے تو اس میں ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار نہیں ہے کہ فارن فنڈنگ کا کیس کیا جائے۔ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے، ان کے چہرے کیوں نہیں پہچانتے؟ یہ حیرانگی کی بات ہے۔ یہ بدنما لوگ ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھیں کس طرح اس کو سیاسی طور پہ قصور کی بچی کے معاملے کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، لیکن ڈی آئی خان میں جو واقعہ ہوا ہے اس پہ ان کی کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی۔ تو عمران خان صاحب، آپ نہیں چھپ سکتے انصاف سے۔ انصاف ہمیں امید ہے، ہم پچھلے 3 سال سے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن ہم صبر کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہمارا صبر کا انشاءاللہ ہمیں انعام ملے گا۔ ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ آپ نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور ابھی تک آپ دھوکہ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے، صرف ذاتی مقاصد کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، قوم کی کوئی پرواہ نہیں۔ شکریہ۔